بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو تیسری سورت نازل فرمائی ہے، جس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، اس سورت میں اللہ پاک نے عمران کا اور اس کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ عمران کون ہے؟ یہ بیت المقدس فلسطین، جہاں پر ابھی جس مسجد کے لیے جنگ لگی ہوئی ہے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، یہ اس مسجد کے ایک مولوی صاحب کا نام ہے۔ اس مسجد کے امام صاحب کا نام ہے عمران۔ عمران اس مسجد کے مولوی صاحب کا نام ہے۔ تو یہ مولوی صاحب فوت ہو گئے، اور ان کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے حنا۔ وہ بیوی دل میں سوچتی ہے کہ میرا میاں تو فوت ہو گیا ہے، اب جو میرے پیٹ میں ہے نا، میں اس کو اپنے میاں کی جگہ مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، میں اس کو عالم دین بناؤں گی، میں اس کو دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے لیے وقف کروں گی۔ یہ بات عمران کے فوت ہونے کے بعد ان کی بیوی نے دل میں سوچی۔ اب اللہ پاک قرآن میں اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں نا اللہ نے یہ پوری بات سنائی ہے۔ لو بھائی سورہ آل عمران ہے،
اللہ رب العالمین فرماتے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب اے میرے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اللہ میں منت مانتی ہوں کہ میں تیری راہ میں دوں گی اور تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، فتقبل منی، میرے مالکا میری اس منت کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، جب جنم دیا، جب پیدائش ہوئی تو وہ لڑکا نہیں تھا، وہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ دل میں سوچ دیا ہے مالکا میں نے تو یہ منت مانی تھی جو بھی پیٹ میں ہے میں تیری راہ میں وقف کروں گی، اب لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، میں نے تو اپنی منت پوری کرنی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مذکر اور مؤنث کبھی برابر تو نہیں ہوا کرتے۔ اللہ اکبر۔ عمران کی بیوی کہتی ہے وَإِنِّي سمیتها مریم وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں، مالکہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے مولوی صاحب کی بیوی کی منت کو قبول فرما لیا، اب مریم کو لے کر بچی جو پیدا ہوئی ہے یہ حنا مولانا صاحب کی بیوی مسجد اقصی میں چلی گئی، بیت المقدس میں چلی گئی، وہاں پر بڑے مولوی اور علماء بیٹھی ہیں جو اللہ کی کتاب لکھتے بھی ہیں اور جو دین کا علم سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں۔ یہ بیوی وہاں پہنچی مسجد میں اور مسجد میں جا کے کہتی ہے، سارے مولویوں کو متوجہ ہو کے کہتی ہے میں نے منت مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اللہ کی راہ میں وقف کروں گی، یہ میرے پاس اللہ نے بیٹی دے دی ہے، یہ بیٹی میں دینے کے لیے آئی ہوں، خدا کی راہ میں خدا کے دین کے لیے دینا چاہتی ہوں، یہ بیٹی مجھ سے لے لو۔ وہاں جتنے مولوی تھے وہ سارے آپس میں لڑ پڑے، قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سارے مولوی آپس میں لڑ پڑے، ایک کہتا ہے اس بچی کو میں سنبھالوں گا، ایک کہتا ہے اس کی کفالت میں کروں گا۔ یہ سب جب لڑ پڑے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے میرے محبوبہ جب ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے سونیا تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو میں نے وحی کر کے آپ کو بتائی ہیں، ورنہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے فیصلہ یہ ہوا
ہوا تھا کہ جو تم کلموں کے ساتھ اللہ کی کتاب لکھتے ہو یہ کلمے تم دریا میں ڈالو، جس کی قلم تیر جائے گی وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ ساروں کی قلمیں ڈوب گئیں، ایک قلم تیر گئی اور وہ قلم تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زکریا، کفالت کا ذمہ زکریا نے لے لیا۔ اب زکریا جب ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، حضرت زکریا کا عبادت خانہ ایک کمرہ عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، وہاں پر مریم کو رکھا ہے خالو نے، یہ خالو لگتے ہیں رشتہ میں، اللہ اکبر، وہاں پر رکھا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا دعوت و تبلیغ کے لیے باہر اندر جاتے ہیں، دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس بچی کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کے جیب میں چابی ڈال کے کہیں دور چلے گئے تبلیغ پر۔ 2-3 دن کے بعد یاد آیا، اوہو وہ بچی تو اندر بھوکی مر گئی ہوگی، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، کہیں بھوکی نہ مر گئی ہو۔ بھاگم بھاگ حضرت زکریا بھاگم بھاگ آئے، آ کے دروازہ کھولا اور دل ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا کہ بچی تو مر گئی ہوگی۔ جب دروازہ کھولا اللہ پاک فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، دروازہ کھولا، مریم کے سامنے بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس پر طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، اس پہ طرح طرح کے کھانے اوپر چنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت زکریا حیران ہو گئے، کھڑکی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، ایک ہی دروازہ ہے، اس کی چابی بھی میری جیب میں ہے۔ تب حضرت زکریا کہنے لگے قالا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ سیدہ مریم کیا کہتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اس اللہ نے دیا ہے جو اللہ دروازے کھلنے کا محتاج، جو اللہ دروازے کھلنے کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ دینا چاہتا ہے تو پھر بندہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے، جب نہیں دینا چاہتا ہے تو سونا بھی لے کے جاتا ہے تو وہ مٹی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ مریم کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ جب سیدنا زکریا نے دیکھا بغیر دروازہ کھلے اتنے پھل بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، وہیں پر کھڑے کھڑے زکریا کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہنالک دعا زکریا ربہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ہنالکا، یہاں کھڑے کھڑے دعا زکریا، زکریا نے دعا کی ربہو، اپنے رب سے، رب حبلی، جس کے ہاں اولاد نہیں یہ دعا کرے اللہ پاک عطا کرے گا، رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبۃ انکا سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اپنی جناب سے پاک اولاد عطا فرما، کیونکہ دعاؤں کو سننے والا
تو ہی ہے۔ اللہ میری عمر 120 سال ہو گئی ہے، میری بیوی کی عمر 90 سال ہو گئی ہے، میرے مالکہ پر تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو جوانیوں کا محتاج نہیں ہے، میرے مالکہ تو مجھے عطا فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محراب میں زکریا نماز پڑھ رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کھڑے ہوئے محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کیا کہا فرشتوں نے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں اے زکریا میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا، نام بھی عرشوں سے رکھ کے بھیجوں گا، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ کہا یا اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ قالا، اللہ پاک نے فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، مریم بڑی ہو گئی اور اللہ کی بڑی عبادت گزار، اللہ بڑی اللہ کی عبادت گزار ہے، اور علیحدہ کمرے میں اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے مریم۔ اللہ پاک کو یہ مریم بڑی پسند آئی، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وَطَہَّرَكِ، اور تجھے پاک کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمین، اللہ پاک نے تجھے پوری کائنات کی عورتوں میں سے چن لیا ہے، اللہ پاک نے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورت نازل کی سیدہ مریم کے نام پر، 16ویں سپارے میں یہ سورہ مریم میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم کے تذکرے کیے، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ یاد کر، تذکرہ کر، فی الکتاب اس قرآن میں مریم کا۔ ظہیر الدین بابر نے یوں ہی یہ موضوع نہیں رکھا، اللہ کے حکم کے مطابق رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ، تذکرہ کر، فی الکتاب، قرآن پڑھ کے ان کو سنا۔ یا اللہ کس کے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں مریم کے بارے میں، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کے ایک مشرق کی جانب بیٹھ گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے علیحدہ اس نے ایک پردہ بنا لیا، پردہ لگا لیا، علیحدہ ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بشراً سویّا، خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک لڑکا اندر آ گیا، خوبصورت لڑکا، خلوت گاہ میں، بالکل دروازہ بند ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، اندر ایک لڑکا آ گیا، مریم بھی جوان، وہ لڑکا بھی جوان،
اللہ اکبر، یہ جوان ہے، دونوں نوجوان ہیں، وہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت۔ اب مریم کے دل میں جو بات آئی وہ زبان پر کہہ دی۔ اللہ اکبر، کیا کہتی ہیں؟ قالت، کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں کچھ بھی اللہ کا ڈر ہے تو فوراً میرے کمرے سے باہر چلا جا، میرے کمرے میں تیرا کیا کام ہے؟ تو میرے لیے غیر محرم ہے، تیرا میرے کمرے میں کوئی کام نہیں، فی الفور باہر نکل جا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ وہ خوبصورت لڑکا کہنے لگا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، میں تو تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم کہتی ہے یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت کا پیغام ہے۔ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے اللہ دے گا؟ ولم یمسسنی بشر، آج تک کسی انسان نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، نکاح بھی نہیں کیا، ولم اک بغیا، اور نہ ہی میں برائی کا ارتکاب کرنے والی ہوں، میں تو ایسی اور ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے تو آج تک مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال کذالک قال ربک هو علی ہین۔ قرآن والے سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علی ہین، وہ مجھ پر بڑا ہی آسان ہے، بغیر باپ کے مجھ پر بڑا ہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ حاملہ ہو گئی جب سیدہ مریم حاملہ ہو گئی، کنواری لڑکی بغیر شادی کے، بڑی پریشان، انتہائی پریشان اور انتہائی مصیبت میں، پریشانی میں۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے ایک خشک تنے کے پاس کھڑی تھی کہ ولادت کی تکلیفیں جب شروع ہوئیں تو کیا کہتی ہیں؟ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، یا لیتنی، ہائے کاش، مت قبل هذا، میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میرا اس دنیا میں نام و نشان تک نہ ہوتا، کاش میں مر چکی ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب میں نے فرشتہ نہیں بھیجا، پہلے میں نے فرشتہ بھیجا تھا، اب فرشتہ نہیں بھیجا، میں نے خود کلام کیا، میں نے خود کلام کیا۔ سننا، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعلا ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ اللہ اکبر، میں نے خود کلام کی۔ فناداہا، اس کو آواز دی، من تحتہا، اس کے نیچے سے کیا آواز دی؟ اللہ تحزنی
اللہ تحزنی، غم نہ کر، اللہ تحزنی، مریم غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا نیچے تو دیکھ، اللہ پاک نے تیرے لیے پانی کا چشمہ چلا دیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا خشک تنا تیرے پاس کھڑا ہے، وَهُزِّي، اس کو ذرا ہلا، اس کو ہلانا تیرا کام ہے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اوپر سے تر و تازہ کھجوریں پھینکنا میں رب العالمین کا کام ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھا، پانی پی، بچے کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کھاتی رہ، بچے کی پرورش کرتی رہ، جب کوئی بندہ نظر آئے تو بندے سے بات نہ کرنا، کسی انسان سے بات نہ کرنا، بلکہ اس کو کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے منت مانی ہے، نظرت للرحمن، میں نے منت مانی ہے للرحمن، رحمان کے لیے، بات سمجھنا یار، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، انی، یہاں لوگ پیروں کے لیے، درباروں کے لیے، فلان کے لیے، فلان کے لیے منت مانتے ہیں، مریم کیا کہتی ہے؟ انی نظرت، میں نے منت مانی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے میں نے منت مانی ہے، رحمان کے لیے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، ایک دن آیا کہ اپنے بچے کو لے کے اپنی قوم کے پاس آ گئی، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کہنے لگی مریم یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہو، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا ابا بھی بڑا نیک تھا، تیری اماں بھی بڑی نیک تھی، اور تو کیسی نکل آئی ہے، یہ کیا کر کے آ گئی ہے، بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہے، فاشارت الیہ، مریم بولی نہیں بلکہ اپنی جھولی میں موجود بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا، سارے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو جھولی میں 2 دن کا بچہ ہے، کیف نکلم، وہ بولو یار بڑی مہربانی، بہت شکریہ، کیف نکلم، کیسے ہم سے بات کرے، کیسے ہم اس سے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو کہ جھولی میں ہے اس سے بات کیسے کرے، اللہ فرماتے ہیں 2 دن کے بچے بولتے تو نہیں ہیں، لیکن اج عیسیٰ بول اور اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کر، یہ تیری ماں پہ شک کر رہے ہیں اور تو اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کر، اور یہ 2 دن کا بچہ بولا، اور بول کے کیا کہتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شکیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم
यौम उबासु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये कहने लगा इन्नी अब्दुल्लाह। ईसाइयों के अकीदे का सबसे पहले तरदीद की, पैदा होते ही 2 दिन के बाद ईसाइयों के अकीदे की तरदीद की। जो ईसाई कहते हैं ये अल्लाह का बेटा है, कोई कहते हैं ये अल्लाह का हिस्सा है। अल्लाह कहते हैं ईसा तो अभी 2 दिन का था तो वो कह रहा था इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तो अल्लाह का, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ, खुदा का हिस्सा नहीं हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह मुझे किताब अता करेगा। वजअलनी नबिया, और अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ भी हूँ मेरे रब ने मुझे मुबारक बनाया है। वऊसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, मेरे रब ने मुझे कहा है ऐसा जब तक जिंदा रहना है नमाज पढ़ते रहना। क्या करते रहना? इंशाअल्लाह। हजरत ईसा को भी यही कहा गया है, हमें भी यही कहा गया है, नबी पाक को भी यही कहा गया है। कुरान में लिखा, अल्लाह कहते हैं वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ मेरे नबी, जब तक आपको मौत नहीं आती आपने नमाज पढ़ते रहना है। हजरत ईसा को भी यही कहा गया है। इंशाअल्लाह 5 नमाजें पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह, सिर्फ जुम्मा नहीं, 5 नमाजें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, 5 नमाजें इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान हो गए, जवान। जब जवान हुए तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमता वत्तौरात वल इंजीला। अल्लाह पाक ने उसको इल्म दिया तौरात का, किताब का, तौरात और इंजील का। व रसूलन इला बनी इसराइल, अल्लाह पाक ने हजरत ईसा को रसूल बना के भेजा बनी इसराइल की तरफ। अन्नी कद जेतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह निशानियां लेके आया हूँ। ये अल्लाह के रसूल बन के आए। हजरत ज़करिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और हजरत ईसा ने दावत क्या दी? इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। हमारी भी दावत ये है, तमाम औलिया की दावत ये है, तमाम नबियों की दावत ये है। क्या दावत है? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, रब्बी, मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब है। फ़अबुदूहु, उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता जो नमाज में कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो नमाज में कहते हो कि हमें सीधी राह पर चला, वो रास्ता सीधा कौन सा है? फ़अबुदू, उसकी इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह। जब हजरत ईसा ने उनसे कुफ्र को महसूस किया, इनकार को महसूस किया, तो कहने लगे कौन है जो अल्लाह की मदद करेगा? लेकिन ईसाई जो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ा गुलूव करने लगे, बड़ी ज़्यादती करने लगे, शान को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगे, शान को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगे। अल्लाह पाक ने कुरान में समझाया। लो भाई, अल्लाह पाक ने कैसे समझाया ईसाइयों को, आज के ईसाइयों को भी और उस वक़्त के ईसाइयों को भी अल्लाह पाक ने समझाया।
اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، او کتاب والو، تورات والو، انجیل والو، قرآن والو، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، جو شان اللہ پاک نے دی ہیں وہی رکھو، ان سے اتنا نہ بڑھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر سوائے سچ کے اور کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها الى مریم وروح منہ، ایسا کلمہ جو مریم کی طرف ڈالا تھا، وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح ہے، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ رسول کی جمع رسل ہوتا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، تین نہ کہو، تین نہ کہو۔ اللہ کہتے ہیں ولا، اور نہ تقولو، تم کہو، ثلاثۃ، تین نہ کہو۔ عیسیٰ، روح القدس اور اللہ، یہ تینوں ملا کر خدا بنتی ہیں، یا تم جو کہتے ہو خدا بندے یسوع مسیح۔ اللہ فرماتے انتہو، باز آ جاؤ، انتہو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، یہ جو تم تین کہتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، یہ عقیدہ آپ کو سمجھانا ہے۔ انما اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، وہ ایک ہے، ایک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سبحانہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، یہ کہ اس کی اولاد ہو۔ یہاں پر شادی ہو جائے، 2 سال گزر جائیں، اولاد نہ ہو تو عیب ہوتا ہے، اولاد نہ ہونا عیب ہے انسانوں میں، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے ہاں اولاد ہونا عیب ہے۔ اللہ سبحانہ ان عیبوں، اولاد والے عیبوں سے اللہ سبحانہ پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد، یہ کہ اس کی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اس لیے حضرت عیسیٰ اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ ذرا ایک اور مقام سناؤں، یہ میرے سامنے سورہ مائدہ کھلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول، مگر ایک اللہ کا رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں صدیقہ تھی، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا دونوں روٹی کھاتے تھے۔ واہ واہ، نہیں سمجھ آئی؟ بہت بڑی بات اللہ نے کہی ہے بھائی، اللہ نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ اور دیکھو بھائی، جو روٹی کھاتا ہے نا، روٹی کھاتا ہے، وہ زمین کا محتاج ہوتا ہے، وہ گندم کے اگنے کا محتاج ہوتا ہے، وہ آٹا بننے کا محتاج ہے، وہ آٹا گوندے جانے کا محتاج ہے، جو روٹیاں پکنے کا محتاج ہے، روٹی کھا لے پھر روٹی کے ہضم ہونے کا محتاج ہے، اور جو اتنا محتاج ہو وہ حاجت
روا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں عیسیٰ جو ہے نا یہ اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا کیا کرتے تھے؟ کیا بات ہے یار، اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھو۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں نہیں عیسیٰ کا باپ نہیں ہے نا، آپ عیسیٰ کے باپ کا نام بتاؤ۔ اگر باپ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کا باپ خدا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا قرآن میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ تم کہتے ہو عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے وہ بالاولا پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگ کہنے لگے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں تم کوئی معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ بھی وہ ہونا چاہیے جو ہم کہیں۔ معجزہ وہ ہونا چاہیے جو ہم کہیں۔ لو بھئی قرآن مجید میں نا یہ چھٹے سپارے میں ایک سورت ہے، سورت، اس سورت کا نام نا پتہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام ہے دسترخوان۔ کیا نام ہے؟ ہاں دسترخوان اس سورت کا نام ہے بھائی، اس سورت کا نام ہے دسترخوان۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ویکھیا ماشاءاللہ، قرآن کے سٹوڈنٹ، قرآن کے طالب علم ترجمہ جانتے ہیں۔ سورہ مائدہ، لو بھئی اللہ کا قرآن سناؤں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، مجھے ہمیں یہ بتا، تو کہتا ہے جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں روز بروز ہوں گے، جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، تیری باتوں پر ہم یقین تب کریں گے، پہلے دنیا میں ہمارے سامنے جنت کا ایک دسترخوان لا کے بچھا جس پر جنت کی ساری نعمتیں ہوں، اس لیے تب ہم ایمان لائیں گے۔ حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا، اتارے ہم پر، مائدۃ، بولو بولو، دسترخوان اتارے، من السماء، بولو بولو، آسمان سے دسترخوان اتارے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو، ایسے مطالبے نہ کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاہدین۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور لوگوں کے لیے ہم گواہی دیں کہ واقعی عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے مطالبے پر آسمانوں سے انہوں نے دسترخوان اتارا ہے، مائدہ اتارا ہے، ہم گواہی دیں گے، اس لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال عیسی ابن مریم اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، انزل، اتار، علینا، ہم پر، مائدۃ، دسترخوان، من السماء،
آسمان سے یا اللہ دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ ہماری خوشی کا سامان بن جائے، وارزقنا، اللہ ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اللہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جس پر رزق تنگ ہو نا، میں ان کو پڑھنے کے لیے یہ آیت دیا کرتا ہوں۔ ہاں یہ رزق کی کشائش کے لیے دعا ہے، یاد کر لو۔ سورہ مائدہ ہے، 7واں سپارہ ہے اور آخری سے پہلا رکوع ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کہہ دیا یا اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما۔ اللہ پاک نے جواب کہہ دیا، قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا میں اتاروں گا، دسترخوان اتاروں گا، اور جو دسترخوان سے کھانا کھا کے بھی انکار کرے گا فإنی اعذبہ، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، میں نے پوری دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی۔ دسترخوان آیا، سب نے کھایا اور سب نے گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی، حضرت عیسیٰ کی نبوت کی، لیکن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا، اور جب حضرت عیسیٰ کی دعوت پھیلتی گئی تو یہودیوں نے فتویٰ دے دیا، یہودیوں نے، کہ عیسیٰ واجب القتل ہے۔ بادشاہ نے گرفتار کرنے کے لیے فوجی دستہ بھیج دیا، حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی دستہ بھیج دیا۔ اب فوجی دستہ حضرت عیسیٰ کے دروازے پر آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، فوجی دستے نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عیسیٰ نے دروازہ نہیں کھولا، بڑا افسر آگے بڑھا، اس نے پھر کھٹکھٹایا، پھر نہیں دروازہ کھولا، پھر کھٹکھٹایا، پھر نہیں کھولا، اس نے زوردار ٹانگ ماری اور دروازہ توڑ دیا، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوا۔ اللہ پاک نے اس افسر کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنا دی، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنا دی۔ فوجیوں نے دیکھا کہ افسر ہمارا آیا نہیں، عیسیٰ کو اندر گرفتار کرنے گیا تھا، یہ آیا کیوں نہیں؟ جب فوجی اندر آئے تو دیکھا وہی شکل حضرت عیسیٰ والی، انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے جا کے سولی پہ لٹکا دیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ سولی لٹکانے کے بعد پریشان ہو گئے، شکل دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ والی ہے، جسم دیکھتے ہیں تو ہمارے فوجی افسر والا ہے، اگر یہ عیسیٰ ہے تو فوجی افسر ہمارا کہاں ہے؟ اگر یہ افسر ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ تو لو پھر قرآن پڑھ کے سناؤں ذرا عیسیٰ کہاں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم، یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ سولی پہ لٹکایا ہے، ولیکن شبہ لہم، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے کیا ڈال دی گئی ہے؟ مشابہت ڈال دی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا، گمان کی پیروی کرتے ہیں، شک میں ہے کہ یہ عیسیٰ ہے یا ہمارا فوجی افسر ہے۔ یا اللہ اگر وہ فوجی افسر تھا تو عیسیٰ کہاں گئے؟ اللہ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ،
بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اللہ نے اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزاً حکیما، اور ہے اللہ غالب اور حکمت والا۔ اللہ اکبر۔ جب زندہ اٹھا لیا تو عیسائیوں نے طرح طرح کے عقیدے بنانے شروع کر دیے۔ عیسائی کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح ہے، عیسائی کہتے ہیں میرا مشکل کشا یسوع مسیح ہے، میرا چوپان یسوع مسیح ہے۔ عیسائیوں نے گھروں کے اوپر، گرجوں کے اوپر صلیبیں لگا لی ہیں، صلیبیں لگا لی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں، اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے ایک بات بتائی ہے، یہ بات سننے والی ہے بھائی، اللہ پاک کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، ایک دن آئے گا اللہ عیسیٰ کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور عیسیٰ کو سامنے کھڑا کر کے کہیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ تو نے کہا تھا، ان عیسائیوں کو تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا، کیا تو نے کہا تھا؟ کیا تو نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ توجہ کرنا، حضرت عیسیٰ کا جواب سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک۔ حضرت عیسیٰ سبحانک کہتے، آپ کیوں نہیں سبحان اللہ کہتے بھائی؟ قال سبحانک، کہو سبحان اللہ۔ یار عیسیٰ کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہو یار۔ قال سبحانک، سبحانک اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ میں وہ کیسے بات کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، ان کنت قلتہ، اگر یا اللہ میں نے کہا ہے، فقد علمتہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، یا اللہ میں نے ان کو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، جو تو نے مجھے، یا اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے وہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اونچی آواز سے سبحان اللہ نہیں آئی یار۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں رہا میں اس پر ہی گواہی دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر اللہ تجھے پتا ہو یہ کیا کرتے رہے، مجھے تو پتا نہیں ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب حکمت والا ہے، تو غالب حکمت والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ فرماتے کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، جنہوں نے کہا نا عیسیٰ ہی اللہ ہے،
اللہ کہتے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی، عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ آج کے عیسائی کہتے ہیں نا خدا بندے یسوع مسیح ہی اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں لقد کفر، یہ کیا ہے؟ آج کے مسلمان بھی کہتے ہیں وہی مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ استغفر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں جو نبی کو اللہ کہے نا، جو نبی کو اللہ کہے لقد کفر، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ کافر میرا فتویٰ نہیں باجی، قرآن کا فتویٰ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین، کافر ہو گئے وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے کیا ہے؟ تین میں سے تیسرا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کفر، جو تین میں سے تیسرا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہاں بھی پتہ کیا کہتے ہیں ہمارے مسلمان؟ کہتے ہیں خدا کے نور سے پیدا ہوئے پنجتن پاک ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا کے نور سے پیدا ہوئے پنجتن پاک، پنجتن پاک خدا کے نور سے پیدا ہوئے۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ شعر بنایا ہوا ہے، گاڑیوں کے پیچھے اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس اللہ میں یہاں الف میں محمد بنایا ہوا ہے، پھر حسن بنایا ہوا ہے، حسین بنایا ہوا ہے، اور شعر لکھا ہوا ہے خدا کے نور سے پیدا ہوئے پنجتن پاک۔ اللہ کہتے ہیں جو تین میں سے تیسرا اللہ کو کہے لقد کفر، وہ کافر ہے، کافر ہے۔ اس لیے یہ بھائی پنجتن پاک کوئی اللہ نے بنائے؟ کوئی نہیں بنائے بھائی۔ کہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہو کہ بھائی یہ پنجتن پاک ہے، یا نبی پاک نے کہا ہو کہ یہ پنجتن پاک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پنجتن پاک کو نہیں مانتے، ہم سب پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار کا دیدار کیا ہے نا، وہ سب تن ہی پاک ہے۔ اونچے آواز سے سبحان اللہ کہو۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا ہے نا، وہ سب تن ہی پاک ہیں، وہ سب تن ہی پاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم نے عقیدہ اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ پاک کے قرآن سے بنایا، اللہ پاک کے قرآن سے۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ذرا اللہ کا قرآن سننا، ایمان تازہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے دل میں محبت ڈال دی ہے ایمان کی، وزینہ فی قلوبکم، اللہ صحابہ کو کہتا ہے میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی کو میں نے تمہارے دلوں میں ناپسند کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرے نبی کی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون، یہ سارے ہی پاک ہیں، یہ سارے ہی، ذرا آپ بولے سب تن۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، یہ بالکل عیسائیوں والا شرک ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ سے پیدا ہوئے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ سے پیدا ہوئے، اللہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟
آپ نہیں پڑھیں گے لم یلد؟ آج لوگ میری کرسمس کے بینر لگاتے ہیں، آج کل ووٹوں کا سیزن ہے اس لیے بڑے بڑے بینر لگائے ہوئے ہیں، ہیپی کرسمس، میری کرسمس۔ یہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کا پتہ عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت عیسیٰ، اور ہمارا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ لم یلد۔ آپ یاد نہیں کریں گے، آپ بولیں گے نہیں تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ آپ کی بڑی مہربانی اپنا عقیدہ اجاگر کیجئے۔ عیسائیوں کو یہ مت کہیے کہ خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تمہیں مبارک ہو۔ 25 دسمبر کو یہ نہیں کہنا تمہیں مبارک ہو تو خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ لم یلد۔ نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ، ترجمہ کرے نا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ لم یلد، اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ الصمد۔ اللہ او بھائی جو بھی مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں پکار کے لائق ہونا، اس میں جو پکار کے لائق ہے، حاجت روائی کرنے کے لائق ہے، مشکل کشائی کرنے کے لائق ہے، اس میں 4 باتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وہ اکیلا ہو، نمبر 1 بات سمجھو یار، بات سمجھو، اس کی نہ ماں ہو، نہ اس کا باپ ہو، نہ اس کی اولاد ہو، وہ اکیلا ہو۔ وہ کیا ہو؟ اکیلا ہو۔ لم اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ، وہ جو ہے نا وہ ہر ایک سے بے پرواہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو اور نہ وہ بولو، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس دنیا میں کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہ ہو۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور پوری دنیا میں، اس پورے کرۂ ارض پر اور پورے ورلڈ میں اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ جیسا۔ اللہ کہتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء۔ ہمارے پاکستان میں ہم لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کو پکارو تو پتہ لوگ ہمیں جواب کیا دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں او جی چھت پہ چڑھنا ہو تو پوڑی کی ضرورت ہوتی ہے، او جی ڈی سی سے ملنا ہو تو چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ سے ملنا ہو تو اللہ والوں سے ملنا پڑتا ہے، وہ اللہ سے ملاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان۔ اوے ڈی سی کو تو پتہ نہیں نا کہ میرے دروازے پر کون آیا ہے، اور بھائی چھت اوپر ہے اس لیے پوڑی لگا کے، سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تو تمہاری شارب سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہاں سیڑھیاں لگانے کی ضرورت ہے، سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا بھی ہے، بصیر، وہ ہر ایک کو ہر وقت سنتا بھی ہے، ہر ایک کی ہر وقت سنتا بھی ہے، ہر ایک کو ہر وقت دیکھتا بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری کرسمس نہیں کہنا، بلکہ اللہ نے جو کہا ہے نا وہ کہنا ہے۔ اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ عیسائی اور یہودی کتابوں میں پڑھتے تھے، تورات میں پڑھتے تھے، انجیل میں پڑھتے تھے کہ نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، فاران کی چوٹیوں سے نبی آئے گا، ہم اس کی تصدیق کریں گے، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ فلما جاءہم، بولتے نہیں، پتہ نہیں کیا ترجمہ نہیں آ رہا۔ فلما جاءہم، جب آ گیا، فلما جاءہم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ما عرفو، انہوں نے پہچان بھی لیا، ما عرفو، جو تورات اور انجیل میں حضور کی نشانیاں تھیں وہ ساری نشانیاں بھی پہچان لی، محمد آ بھی گئے، انہوں نے پہچان لیا۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پھر بھی انہوں نے انکار کیا،
پھر بھی محمد کا کیا کیا؟ او بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے پہچان بھی لیا، پھر بھی کیا کیا؟ اگے سنیو اللہ دی گل، فلانت اللہ، میں کہنا پیا، اللہ کہندا جڑا میرے نبی محمد نو نہیں نہ مندا پہچانن دے باوجود، فلانت اللہ، اللہ بھائی اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، اس لیے عیسائیوں کو میری کرسمس نہیں کہنا، بلکہ وہی کہنا ہے جو خدا نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ میں کہنا پیا یار قرآن کہندا پیا پہلا سپارہ ہے، اچھا یار پہلا سپارہ، اس سے آگے سورہ نساء میں بھی یہی اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَمَن يُلْعِنِ اللَّهُ، جس پر اللہ لعنت کر دے، جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ ان عیسائیوں کو ویسے شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے، عیسائیوں چوڑوں کو شرم یہ آنی چاہیے کہ وہ یہودی جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا ہے، ہمارا تو عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہودی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کہاں چڑھے ہیں؟ سولی پہ چڑھے ہیں، اور سولی پہ چڑھانے والے کون تھے؟ یہودی۔ اور ان یہودیوں کے ساتھ مل کے نا اسرائیل میں وہ مسلمانوں کو بم مار رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے دجال سے بھی لڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے بھی ہم ایمان لاتے ہیں، جب دوبارہ آئیں گے تو تب بھی ہم، ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ جب عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان لانا ہے۔ اور جڑے حضرت عیسیٰ نو مانتے نے انہاں نو بمب مار دینے، تے جنہ حضرت عیسیٰ نو سولی تے لٹکایا ہے انہاں دے نال رلے نے، انہاں نو شرم آنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے نبیوں کی سیرت کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔